السلام علیکم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ ایمان کی کتنی اہمیت ہے دیکھیے، ہمارے اولیاء اللہ اپنے غلاموں کو جب نعت شریف پڑھتے ہیں تو نعت شریف پڑھنے سے پہلے اشعار کیا ہوتے ہیں کہ اے میرے مولا نزا کے وقت یعنی موت کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے۔ بیان شروع ہونے سے پہلے بھی ہم کو یہ سکھائے کہ ہم جو جمع ہوئے تجدید ایمان کے لیے جمع ہوئے، اللہ ہم کو ایمان کا خاتمہ عطا کر۔ تو ہمارا اختتام بھی یہی کرتے ہیں ہم کہ اللہ ایمان پر خاتمہ کر۔ ہم بیان کے بیچ میں بھی یہی بولتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بات چیت میں یہی بات آتی ہے کہ ایمان پر خاتمہ عطا کر۔ زندگی میں چلتے پھرتے ہماری اولیاء اللہ کی یہی بات ہوتی ہے، اپنے اعمال، اپنی نیکیاں، اپنے جو ہے نا عمل، اپنا اخلاص، اپنی محنت، اپنی کوشش سائڈ میں رکھتے ہیں، مگر ایک چیز بار بار مانگتے ہیں کہ مولا ہمارا ایمان پر خاتمہ کر، مولا ہمارا ایمان پر خاتمہ کر، مولا ہمارا ایمان۔ تو ایمان پر خاتمہ کی دعا اب ہمارے پاس اگر اہمیت ہے تو ہم اپنا جائزہ صبح سے شام تک لے لینا کہ ہم کتنی بار اللہ سے یہ مانگے کہ مولا ایمان دے اور ایمان پر خاتمہ کر۔ صبح سے لے کے شام تک ہماری ہماری جو گفتگو ہوئی کس چیز پہ ہوئی، کیا کیا مانگے ہم مولا سے، کیا مانگے؟ ہمارے پاس جو اہمیت ہے ہم وہ مانگتے۔ اگر ہمارے پاس ہماری صحت اہمیت ہے تو ہم صحت ہی مانگتے، مولا صحت دے، بیماری نہ کو دے، صحت دے۔ پیسہ اہمیت ہے تو پیسہ مانگتے۔ اگر ہمارے پاس ایمان اہمیت ہے تو ہم ایمان ہی مانگیں گے۔ ہمارا جائزہ اگر ہم لیں گے صبح سے لے کے شام تک تو ہم غور کرنا ہم کیا مانگے مولا سے، کیا ایمان مانگے مولا سے، کیا ایمان پر خاتمہ مانگے مولا پہ، کیونکہ حیات مولا کی ہے اور آخری لمحات بھی مالک ہمارا اللہ تعالیٰ ہے۔ ازل سے اللہ تعالیٰ مالک ہے، ابد تک اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہمیشہ اللہ مالک ہے، مالک تھا، مالک ہے اور مالک ہی رہے گا۔ ہر وقت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہ وقت مرنے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ قیمتی وقت ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہماری منزل کیا ہوگی آخرت کی، کیونکہ آخرت کی منزل میں پہلی منزل خبر کی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہوگا۔ اور جو مرنے سے پہلے اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، تو آخر جو اس کی جتنی بھی محنت ہے دنیا میں وہ پوری فیل ہے اس کی۔ تو ایمان پر خاتمے کی دعا تو ہمارے پاس کتنی اہمیت ہے ایمان کی، ہم کیا مانگ رہے ہیں مولا سے، کتنا مانگ رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس پیسے کی اہمیت ہے، ہم 100 200 ٹائمز ہفتے میں مولا سے یہ مانگ رہے ہیں، مولا پیسہ دے، مولا کام سدھار دے، مولا رینٹ میں آسانیاں دے، مولا اس میں آسانی دے، فیس میں آسانیاں دے، یہ مانگ رہے ہیں۔ مگر ایمان جو سب سے اہم چیز ہے، کتنے بار ہم مانگ رہے ہیں، جو ہمارے کو اولیاء اللہ سکھایا، جو محفلوں میں آپ کو بار بار بتایا تھا کہ ایمان بہت بڑی چیز ہے، ایمان لانا ہے، ہم کو ایمان لا کے حفاظت بھی کرنا ہے۔ ہمارے پاس اولیاء اللہ کی محفل میں ہمارے حضرت قبلہ، تمام خلفاء، تمام پیر بھائی یہی بتایا ہم کو۔ نعت خوان ایک نعت پڑھنے سے پہلے یہی پڑھتا ہے کہ مولا نزا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے، یعنی موت کے وقت ایمان ہمارا سلامت رہے، خاتمہ کہ مانگ رہا بندگی کا اظہار کر رہا، مولا میں تو خاتمہ اپنا خیر پہ نہیں کر لے سکتا، تو میرا حاجت رہا ہے، تو اپنے فضل و کرم سے خاتمہ ایمان پر۔ تو کتنے بار ہم مانگ رہے دیکھو، تو ہماری دعا میں یہ بار بار ہونا کہ مولا خاتمہ ایمان پر ہو، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، ہمارے گھر والوں کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو ہمارے پاس اگر اہمیت ہے تو ہم بار بار مانگتے، ہمارے پاس یہ ایمان ہے کہ یہ ایمان دینے والا بھی اللہ، خاتمہ ایمان پر کرانے والا بھی اللہ تعالیٰ، تو ہم اس سے وہ مانگتے۔ اگر ہم اپنے اندر ہم یہ سمجھ رہے کہ میں اپنے عمل سے، میں اپنی محنت سے، میں اپنی کوشش سے میں نجات پا لیتا ہوں، یہ تو ہماری غلط فہمی ہے۔ یہ ابلیس ہمارے اندر پیدا ہو گیا، یہ ابلیس کی جو ہے نا ناقص صفت ہمارے اندر پیدا آ گئی کہ اس کے اندر میں تھی، ہمارے اندر بھی یہ میں کرنے والے بہت سارے تھے، بہت سارے کے اندر یہ میں تھی، علم کی میں تھی، مال کی میں تھی، عبادتوں کی میں تھی، اللہ تعالیٰ ان کو اکھاڑ کے پھینک دی، ان کا خاتمہ خیر پہ نہیں ہوا۔ مگر جو آخری وقت پہ عاجز آ گیا، گناہوں کا سمندر تھا اس کے پاس، مگر آخری وقت بھی بولا مولا بخش دے،
گناہ تو کر لیا میں تو عفو در گزر کرنے والا ہے، یقین ہے میرے کو تو معاف کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی بندگی، وہ بندگی کی صفت دیکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے بندگی. وہ صفت، وہ آخری وہ صفت کی جھلک بندے میں دیکھی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، وہ بندے کو اس اعمال کو پورے دھو دیتا ہے اس کے گناہوں کو، اور اس کا خاتمہ خیر پہ کرتا ہے. تو ایمان پر خاتمہ ہم کو ایمان لانا بھی ہے. ایمان کے معنی کیا ہے؟ جاننا. کیا جاننا؟ اللہ الہ ہے جاننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے جاننا، کلمہ طیبہ کو جاننا، دین کو جاننا، ایمان کو جاننا. یہ جاننا ہے. پھر جان کے بھی دعا کرنا کہ اللہ الہ ہے، الہ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے خاتمہ بالخیر کے لیے. تو خاتمہ بالخیر کے لیے ہم کتنا دعا مانگ رہے ہیں، ہم یہ غور و فکر کر لینا. اور دعا نہیں مانگ رہے تو توبہ کر کے پھر مانگنا مولا سے، ہر نماز کے بعد، ہر نماز سے پہلے چلتے پھرتے، مولا خاتمہ بالخیر کر ہم سب کا خاتمہ بالخیر. تو بڑی اہم چیز ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے ایمان. تو ایمان کیا ہے؟ جاننا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کو بھی جاننا ہے کہ اللہ کی پہچان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو. کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی شخص آتا ہے، اور وہ عرض کرتا ہے یا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ اللہ کے رسول ہے، کس بات پر مان لوں، میں کیا دلیل ہے، کیسے مان لوں میں اللہ کے رسول ہے آپ، کیسے مان لوں؟ وہ سوال کرنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو برہان ہے، دلیل پیش کرنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو درخت دیکھ رہے ہو، وہ درخت دیکھ رہے ہو، وہ درخت پہ گچا دیکھ رہے ہو، کھجور کا درخت ہے اس پہ گچا دیکھ رہے ہو، اگر وہ کھجور کا جو گچا ہے، جو خوشہ ہے، وہ اگر میرے پاس آ جائے میرے بلانے پر، تو کیا تم میری نبوت کی، میری رسالت کی تصدیق کرو گے، مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ تو وہ اعرابی شخص ابھی ایمان نہیں لا، انہوں نے کہا یہ تو میرے لیے عجیب بات ہے، اگر یہ ایسا ہو جائے گا تو میں واقعی میں آپ پر ایمان لا لوں گا، واقعی میں آپ پر ایمان لاؤں گا، جیسا ہی آپ کا کلمہ میں پڑھ لوں گا اگر ایسا ہو جائے. نبی کریم دیکھو ان کی حاجت تھی، وہ صحابی رسول کی حاجت تھی، ایمان کی حاجت تھی. اللہ حاجت روا اللہ تعالیٰ کیسا پوری کرتا ہے دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو جھاڑ کے درخت سے وہ جو گچا تھا کھجور کا، وہ نیچے اترا، وہ نیچے اترے، چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو وہ جیسے کا سو ریورس پلٹا، پلٹ کے درخت چڑھا، اور وہ جہاں پر سے نکلا تھا وہی ڈرغالی کو جا کے وہ جو گوشہ تھا، وہ گچا تھا، وہ جہاں جا کر لگ گیا. جیسا ہی اس نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اللہ، اس نے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو دیکھ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دیکھ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہے، کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غلام ہے تمام کائنات. نباتات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، حیوانات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، جمادات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. اور جو انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا لیا، انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام. مگر ہم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی ماننے کو تیاری نہیں ہے. وہاں پر نباتات مانگ رہی، جمادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. اور ہم کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو نا موت کی تیاری کرو، تم خبر کے سوالات کی تیاری کرو، تم قیامت کے دن کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، تو ہم ہر چیز کی بات سن رہے ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سن رہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک واقعہ ہے، نبی کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، جب معجزات دیکھا تو کیسا صحابہ ایمان لائے، کیسا ان کی زندگی تبدیل ہوئی اور کیسا غلام ہوئے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک راستے میں ایک اعرابی شخص ملے. جیسا ہی وہ شخص ملے، ایمان نہیں لائے تھے وہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جس سے بھی ملاقات ہوتی فوراً دعوت دیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھو ایمان اللہ، اللہ ہی الہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں بھیجا، ایمان لاؤ. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ کیا ہے، ایمان کی دعوت دیتے تھے. آج فی زمانہ کیا ہے، الٹا ہو گیا، اعمال کی دعوت دے رہے، ایمان نہیں، اعمال کی دعوت دے رہے، نماز کی، روزے کی، زکات کی، حج کی، یہ دے دعوت. سب سے پہلی جو سنت طریقہ ہے وہ ایمان کی دعوت دینا. ایمان کی دعوت دیے، ایمان آ گیا تو فوراً اس کو بولنے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، انہیں آٹومیٹکلی کرتا. صحابہ کرام جیسا ہی ایمان لا لیے، ان کو بولنے کی ضرورت نہیں. جیسا قرآن اترا 13 سال کے بعد، 13 سال تک ایمان کی تعلیم چلتی رہی، مگر 13 سال کے بعد جیسا ہی اعمال، نماز، روزہ، زکات، حج کا حکم آتے گیا، صدقات کا حکم آتے گیا، جہاد کا حکم آتے گیا، فوراً جو ہے نا عمل میں لگ گئے. انہوں چوچرا نہیں کرے. آج ہم ہر کام میں چوچرا کرتے، فرائض میں چوچرا کرتے، سنت نوافل واجبات تو دور کی بات، ہم نمازوں میں چوچرا کرتے، روزہ فرض ہے رکھنا ہے تو چوچرا کرتے ہیں، ایسا ہی کیوں رکھنا، اتنے گھنٹے کیوں رکھنا، آدھا دن کیوں نہیں ہے، صدقہ دینا ہے، زکات دینا ہے تو چوچرا کرتے. کیوں کر رہے ہیں چوچرا؟ یہ اندر ایمان نہیں اترا، یہ اندر
اندر دل ناپاک ہو گیا، اندر نبی کے دین کی تصدیق نہیں ہے، اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں آیا، بلکہ ہم چوچلا کر رہے ہیں ہر بات پہ. تو پہلے ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، پھر اعمال کی جو ہے نا، پھر اعمال بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اعمال فوراً وہ بندہ کرنے لگتا ہے. اس کو جیسا ہی بتایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو بتایا یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن کا فرمان ہے، اللہ کا کلام کا فرمان ہے، تو فوراً قبول کر لیتا ہوں. کب قبول کرتا ہے؟ یہ دل میں ایمان آ گیا تو وہ دل میں قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے وہ جیسا ہی اس کو دعوت دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ شخص کہنے لگا مجھے گواہ دیجیے، آپ کوئی گواہ دیجیے کہ میں جو ہے نا مان لوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، ایک وہ میدان تھا وہاں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ دیکھو وہ جو درخت دکھ رہا ہے، کنارے پہ ایک درخت تھا، کونے میں ایک درخت تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت دیکھ رہے ہو، اگر میں وہ درخت کو بلاؤں اور وہ درخت آ کر گواہی دے تو کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں؟ تو وہ عرابی شخص کہنے لگے یا رسول ہاں میں ضرور آپ پر ایمان لاؤں گا، ہاں میں ضرور. تو وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو درخت تھا اس کو حکم دیا، تو وہ چھیڑتا ہوا، زمین کو چھیڑتا ہوا جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے. آج ہمارے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نماز فجر، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارا کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی فرمان آ جائے ہمیں کچھ فرق ہی نہیں لگ رہا. ہر کائنات کی ذرہ ذرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہے. وہ جھاڑ سوچا نہ سمجھا، چھیڑتا ہوا اپنی جگہ سے نکلا، زمین کو چھیڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا، جھک گیا اور فرمانے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ. اور 3 مرتبہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی. 3 مرتبہ اس نے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو جیسا ہی گواہی دی تو وہ عرابی شخص کا عقیدت میں جیسا ہی یہ سنا، اس کے عقیدت میں اور اس کی محبت میں بہت اضافہ ہوا اور وہ فوراً ایمان لائے. انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. مجھے اب وہ عقیدت اور محبت اتنی ہو گئی اس کی کہ جھاڑ جب ایسا چھیڑتے ہوئے آیا کہ اس نے مطلب کیونکہ اس کو ان ایکسپیکٹڈ تھا، تو وہ محبت میں وہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے کہ میں آپ کو جو ہے نا سجدہ کروں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، سجدہ کی اجازت نہیں ہے. اگر سجدہ دینے کا حکم ہوتا اس امت میں تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو سجدہ تعظیمی یہاں پر اس امت میں نہیں ہے، پچھلی امت میں تھی مگر یہاں پر نہیں ہے. پھر وہ صحابی رسول کی محبت تھی کہ سجدہ تو نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم، کم از کم اتنی اجازت دے دیجیے یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کے دست اقدس کو، آپ کے ہاتھ مبارک کو اور پیر مبارک کا بوسہ لے سکوں. تو وہ صحابی رسول جیسا ہی ایمان لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو نا ان کی کیونکہ ایمان لا لیا ان کو انکریجمنٹ بھی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست اقدس دیتے، اپنا پیر مبارک دیتے اور وہ جو ہے نا اس کو بوسہ دیتے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا ایمان لائے تو محبت بڑھتی ہے. تو وہ جان کے دیکھ کے مانے. ہم کو ماننا بھی ہے، جاننا بھی ہے، دیکھنا بھی. ہم زبان سے مان لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، مان رہے مگر ہم جان رہے نہیں. ہم کو جاننا ہے، پیدائشی مسلمان ہے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر ہم جو مانے اس کو جاننا ہے، کیونکہ جانے تو ایمان آتا. وہ صحابی رسول جو دو بھی واقعات جو بھی ہوئے وہ مان لیے بھی ایک ہی اس میں، جان لیے بھی اور دیکھ بھی لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کلوز سپورٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے. خاص نسبت ہونے کی وجہ سے جو ہزاروں میلوں کا، ہزاروں سالوں کا سفر ہے سیکنڈوں میں کمپلیٹ ہوا تھا. وہ سالق ہے، مطلب وہ بجلی کی رفتار سے چلنے والے ہیں، کیونکہ سیکنڈوں میں ان کا جو وہ لوگ ایمان لائے، سیکنڈوں میں جو ہے نا وہ عشق میں چلے گئے اللہ اور اس کے رسول کی. اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم مان لیے اللہ الہ ہے، ہم مان لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، زبان سے مان لیے. اب اس کو جاننا ہے، علم حاصل کرنا ہے کہ کلمے کا علم حاصل کرنا، علم والوں کی صحبت میں، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے جو مان لیے ہم، اب اس کو جاننا ہے. نہیں جانیں گے تو ایمان نہیں آتا، کیونکہ ایمان کیا ہے؟ جاننا ہے. جاننا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ جانیں گے تو دل میں بات آئے گی. کیا جاننا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کا حکم ہے تم جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. تو جانیں گے تو دل میں بات آئے گی، علم حاصل کریں گے تو دل میں تصدیق ہوگی، اور تصدیق ہوگی تو ہم گواہی دے سکیں گے. کیونکہ خبر میں جو جواب دینے والا ہے ہمارا قلب ہے. جتنا اچھا انڈورس اس میں ہوگا، جتنا اچھا اس میں بات بیٹھی ہوئی رہے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جتنی اچھی فہم ہوگی اللہ تعالیٰ ہم کو وہ ٹائم پہ اچھی ثابت قدمی میں رکھتے. جتنا دنیا میں ہم ثابت قدمی کے ساتھ گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ ہماری وہاں پر مدد کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا حاجت روا، یہاں کا بھی حاجت روا اللہ تعالیٰ، وہاں کا بھی حاجت روا اللہ. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم مان لیے کلمے کو، اب جاننا ہے.
جان کے پھر دیکھنا ہے، مگر پہلے جاننا ہے، جاننے کے بعد دیکھنے کا مقام ہے، مگر کم از کم منیمم جو ریکوائرمنٹ اب ہمارا کو جو ہے جاننا، کیا جاننا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان کا ایسا رکن ہے کہ اسی سے بندہ جو ہے نا نفس کو پاک کرتا ہے، اسی سے قلب پاک ہوتا ہے، اسی سے روح پاک ہوتی، اسی سے بندہ جو ہے نا صالحین میں شمار ہوتا ہے، اسی سے بندہ شہیدوں میں شمار ہوتا، اور یہی کلمے سے بندہ صدیقین میں شمار ہوتا، اور یہی کلمے کے ذریعے بندہ نبی تو نہیں بنتا، مگر کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والی نہیں ہے، مگر مقام نبوت اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر سکتے ہیں، کیونکہ کلمہ ضروری ہے، اور ایسا کلمہ جو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کر رہے ہیں، مولا مجھے ایسا کلمہ بتا جو میں تیرے قرب حاصل کروں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ لا الہ الا اللہ، تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا یہ تو عام کلمہ، کچھ خاص کلمہ عطا کر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ عام اور خاص سب کے لیے ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عام سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں پڑھ لیے تو ہم حق ادا ہو گیا سمجھ رہے ہیں، ہم پڑھ لیے تو حق ادا نہیں ہوا، اس کو پڑھ کے سمجھنا کیونکہ اللہ کا حکم ہے، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جانو لا الہ الا اللہ کیا، ہم جان رہے ہیں، ہم سے مان لے کے بول رہے حق ادا ہو گیا، بول رہے نہیں، کلمہ حق ہم نہیں ادا کرے، ہم آپ کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اور اس کو دل میں اتارنا بھی ہے، پھر اس کو حفاظت بھی کرنا ہے، پھر اس کو حفاظت کے طریقے بھی دیکھنا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین، مگر نبوت کا کام جو لیں گے وہ اولیاء اللہ ہے، امت کے علماء ہیں، اولیاء اللہ ہے، وہ اللہ کے نیک صالحین ہیں، جو فعلم انہ لا الہ الا اللہ کے مصداق ہے، جو فعلم انہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علم رکھنے والے، اس کی فہم رکھنے والے، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے، تو وہ لوگوں کے پاس ہم جائیں گے تو کلمے کا علم حاصل کریں گے، جانتا پن ہمارے پاس آئے گا، دل میں ہمارے بات بیٹھ سکے گی، ورنہ ہم کیا ہے، بغیر ایمان کے ہم کتنے بھی اعمال کر لو، نماز روزہ زکوٰۃ حج کر لو، ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان شرط ہے ہر عمل کی قبولیت کے لیے، چھوٹے سے چھوٹا عمل لو، جیسا یہ محفل ہے، چھوٹے سے چھوٹی محفل ہے، مگر اگر اس میں ایمان نہیں ہے ہمارے پاس، اگر یقین نہیں ہے ہمارے پاس، تو یہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور ایمان کے بغیر ہم کر رہے تو ہمارے کوئی یہ محفل لے لو یا کوئی کام لے لو، آپ کوئی کام لے لو، کسی کو کھانا کھلانا ہو، نماز پڑھنا ہو، روزہ رکھنا ہو، صدقہ دینا ہو، جو بھی آپ کر، اگر ایمان نہیں ہے وہ عمال کر رہے ہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قبول نہیں ہے، منہ پہ مار دی جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام جو ہے نا کائنات کی مخلوق غلام تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے اور فوراً آ جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی نباتات کے معجزات ہے، مگر نباتات کی غلامی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا تو مقام نباتات، حیوانات، جمادات سے اعلیٰ ہے، مگر ہم کب بنیں گے؟ یہ ہمارے اندر انسانیت آئے گی، ہمارے اندر عشق رسول آئے گا، ہمارے اندر محبت رسول آئے گا، ہمارے اندر لا الہ الا اللہ بیٹھ جائے گا، ہمارے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جائے گا، جب ہمارا جسم قلب روح اللہ کے حوالے کر دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے، اپنی مرضی دے رکھے، تو یہ انسان حیوانات، نباتات، جماعت سے اعلیٰ ہو، اور یہ جب بلایا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے، اولیاء اللہ حکم دیں گے، فوراً اپنے آپ کو حوالے کر دیں۔ اب کوئی بھی بات اب ہم کہی جائے دین کی تو ہم قبول نہیں کر رہے، ہم اپنی مرضی رکھ رہے ہیں، دیکھیں گے بھائی چلتا، بھائی کیا ہوتا، بھائی کچھ نہیں ہوتا، بھائی دیکھیں گے کل کا کل مرتے خود دیکھیں گے بے قریب، یہ ہم کیا ہے چوچلا کر رہے ہیں، تو ہمارا اگر ہم یہاں پر چوچلا کریں گے، خدا نہ خواستہ ہمارے موت بھی ایسی آگے تو اللہ حفاظت فرمائے ہماری، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نباتات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجا کی حاجت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان ہے اور کھلا میدان ہے، تو اور اس میں دو درخت ہے، دور دور ہے وہ درخت، بہت دور دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنی حاجت کے لیے ایک درخت کے پاس گئے، ایک درخت کو پکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک درخت کو پکڑ کر اس کے ساتھ چلنے لگے، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو، تو اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے درخت کے پاس گئے، دوسرے درخت کو بھی پکڑ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر دوسرے درخت کو بھی پکڑ کے بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، پھر دونوں درخت کو پکڑ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دونوں درخت کو پکڑ کے پھر ایک جگہ لے گئے جہاں پر جو ہے نا ایسا جو ہے نا کور اپ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت کو پوری کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں درختوں کو حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ دونوں درخت جہاں سے آئے تھے وہاں پر جا کے فکس ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو بلاتے ہیں تو وہ آ جاتی ہے، کسی چیز کو کہتے ہیں کہ چلے جاؤ تو وہ چلی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو رسالت پر ایمان لانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے ایمان لانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پہ ایمان لانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو بھی ہمیں بتایا ہے
ہر چیز پر ایمان لانا۔ ایمان کا کیا ہے تقاضا؟ ایمان کا ہے، ایمان کے معنی یقین۔ یقین کا عمل کیا ہوتا ہے کہ جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے اس پہ یقین کا عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ بات ہم اپنی زندگی میں لے کے آئے، وہ بات ہم عملی طور پر اپنے اندر سے ظاہر کریں۔ مطلب آپ کو ایک بات کہی جا رہی ہے، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ اب ہم یہ بات سن رہے ہیں مگر ہمارے اندر یقین ہونا کہ دین کی سمجھ بوجھ میں ہی ہماری بھلائی، کیونکہ ہمارے آقا نے بتایا اگر ہمارے اندر ایمان ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ہم کو ایمان لانا۔ دنیا کی کسی بھی جو ہے نا بات پر یقین نہیں کرنا، مگر سب سے زیادہ جس پہ یقین کرنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہر فرمان سچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائی گئی ہر بات کامل ہے، صادق ہے، امانت والی بات ہے، اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، اس میں میرے لیے بھلائی، ہمارے اندر یہ یقین ہونا۔ تو آخر میں مولا سے دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اس میں جو غلطیاں ہوں گی معاف فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔